بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث ثقلین پر گفتگو کریں گے، وہ حدیث جس کو عام مسلمانوں سے بہت زیادہ چھپایا گیا اور بیان نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ حدیث اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اسی میں رسول کریم علیہ السلام نے پوری امت کو اپنے بعد گمراہی سے بچنے کا فارمولہ بتایا اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم اور بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ناظرین، یہ احادیث اہل تشیع اور اہل سنت کی بہت ساری احادیث کی کتب میں موجود ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم اہل سنت کی صرف 5 معتبر ترین کتب کے ریفرنسز آپ کو دکھائیں گے تاکہ ایک عام مسلمان بھی یہ احادیث اور ریفرنسز اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے اور یہ جان سکے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے بعد کیا دو عظیم چیزیں چھوڑ کر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ ڈیٹیل سے پہلے پلیز آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح فضائل اہل بیت علیہم السلام آپ تک پہنچا سکے۔ کتاب جامع ترمذی حدیث نمبر 3786۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن دیکھا۔ آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت علیہم السلام۔ اور اسی کتاب کی حدیث نمبر 3788 میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایسی چیز چھوڑنے والا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے، گویا وہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت ہے۔ یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، تو تم دیکھ لو ان دونوں کے سلسلے میں تم میری کیسی جانشینی کر رہے ہو۔ اور کتاب مسند احمد کی 3 صحیح احادیث حدیث نمبر 11395، 11396 اور حدیث نمبر 323 کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قریب ہے کہ مجھے بلایا جائے اور میں اس دعوت کو قبول کر لوں۔ میں تمہارے درمیان 2 اہم اور مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری اطرت میرا خاندان ہے۔ اللہ کی کتاب وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے، اور میری اطرت میرا خاندان میرے اہل بیت علیہم السلام ہے، اور یہ دونوں حوض کوثر پر آنے تک ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ناظرین، ان احادیث میں سے حدیث نمبر 11395 میں ثقلین کی جگہ خلیفتین کے الفاظ موجود ہے کہ انی تارکن فیکم خلیفتین، یعنی میں تمہارے درمیان 2 خلیفتین یعنی جانشین چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت میرے اہل بیت علیہم السلام۔ اور باقی تمام الفاظ وہی ہیں جن کا ابھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پر یہ حدیث ثقلین اسی غدیر خم کے مقام پر بیان فرمائی تھی جہاں آپ علیہ السلام نے من کنتم مولاہ فہذا علی مولا کہہ کر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ تو ایسے ہی 3 احادیث امام حاکم کی کتاب المستدرک سے پیش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4576 میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر یہ ارشاد فرمایا، گویا کہ مجھے بلایا گیا ہے اور میں نے یہ بلاوا قبول کر لیا ہے۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، کتاب اللہ اور اپنی اطرت، اپنی آل۔ اب تم خود سوچ لو کہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ اور اسی کتاب کی حدیث نمبر 4577 میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کی اتباع کر لی تو تم کبھی بھٹکو گے نہیں، کتاب اللہ اور میری آل یعنی میری اطرت۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔
اور اسی کتاب کی حدیث نمبر 4711 میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ اکٹھے ہی میرے پاس حوض پر آئیں گے۔ اور یہی حدیث کتاب صحیح مسلم میں 6225 میں بھی موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے مقام پر ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور واضح نصیحت فرمائی، پھر فرمایا، لوگوں سن رکھو کہ میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے گا اور میں لبیک کہوں گا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ آپ نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا اور اس کی ترغیب دلائی، پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت علیہم السلام، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ اور یہ الفاظ نبی کریم علیہ السلام نے 3 دفعہ دہرائے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے زید سے پوچھا، آپ علیہ السلام کے اہل بیت کون ہے؟ کیا آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت نہیں؟ انہوں نے کہا، آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جس پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ اس نے کہا، وہ کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ آل علی علیہ السلام، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہے۔ اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 6228 میں بھی موجود ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے تھام کر اس کا اتباع کیا وہ سیدھی راہ پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے حضرت زید سے پوچھا، آپ کے اہل بیت کون ہے؟ صرف آپ کی ازواج؟ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، عورت اپنے مرد کے ساتھ زمانے کا بڑا حصہ رہتی ہے، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں جو آپ کے خاندان سے ہے، آپ کے وہ رشتہ دار جن پر صدقہ حرام ہے۔ اور یہی حدیث کتاب مشکات شریف میں حدیث نمبر 6140 میں بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کون ہے اور آیت تطہیر کن ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو ہمارے چینل پر یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔